السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی آپ سوال پوچھنا چاہ رہی تھیں؟ جی میں بالکل سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. فرسٹ آف آل میں آج بہت عرصے بعد میں نے اقبال کا پاکستان کیا. کچھ زندگی کے بھروا نے مجھے اس طرح سے الجھا کے کر لیا تھا کہ میں بالکل اپنی ذات سے بھی علیحدہ ہو گئی تھی, اور ان چیزوں سے اوبویسلی انسان اپنی ذات سے دور جاتا ہے تو ان تمام کانسیپٹ سے اور ان تمام سوالوں سے اور ان تمام جوابوں سے بھی دور چلا جاتا ہے. آج میں نے جب آن کیا تو ٹاپک تھا توحید اور خوف. وحدانیت کے مجھے اس وقت ایک سوال آیا کہ وحدانیت کے اقرار سے تو خوف کا شائبہ رہتا ہی نہیں ہے. جیسے کہ زید حامد نے بہت مفصل طریقے سے اس پہ بات ڈسکس کی ہے کہ خوف جس صرف وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے تو اس اقرار کو ہمیں خوف کی تمام سرحدوں سے آزاد کر دیتا ہے. پر میرے ذہن میں ایک اور بات بہت زیادہ شدت سے مجھے پنچ کر رہی تھی کہ ایک خوف وہ بھی ہوتا ہے جو صرف چیزوں کے اقرار کرنے سے ہمیں روکتا ہے. مطلب آپ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ مطلب کوئی بھی اگر ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب ہمارے خود کے پاس ہوتا ہے, پر ہم وہ کبھی بھی جواب تلاش نہیں کرتے ہیں, وہ کبھی بھی جواب خود سے پوچھتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ جب ہمیں وہ جواب مل جائے گا تو ہم وہ جواب اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. تو اسی حساب سے وحدانیت کی امپلیمنٹیشن بھی ہماری زندگی میں آتی ہے. جب ہم وحدانیت کی امپلیمنٹیشن, ہم لوگ لفظی کلمہ تو بہت سر فخر سے اونچا کر کے بولتے ہیں, پر جب اس کی امپلیمنٹیشن کی, اس کی صحیح معنوں میں اقرار کی, اور اس کی جب اس کو جو اصل حقیقت میں ہمیں وحدانیت کی بلندیوں سے آشنا کر سکتا ہے, وہ امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو ہمیں خوف آ جاتا ہے, کیونکہ وہ امپلیمنٹیشن ڈائریکٹ ہمارا ٹاکرا کروا رہی ہوتی ہے ہماری معاشی جو پرابلمز انکاؤنٹر کرتی ہیں ان سے, ہمارے اپنے اندر جو اتنے بڑے بڑے قسم کے ڈیمنز کھڑے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ہمارا سامنا کروا دیتی ہیں, اور جو ٹوٹل ہماری فیملی کی جو پوری باؤنڈریز ہوتی ہیں, سب کچھ اتنی کچھ پرابلمز انکاؤنٹر ہو جاتی ہیں کہ انسان پھر صرف اقرار کرنے سے ہی دور بھاگتا ہے, انسان صرف ان چیزوں سے ہی ڈرتا ہے. اس خوف کو دور کر کے پھر اقرار کیسے کیا جائے؟ مطلب آزادی کی طرف بڑھنے کے لیے بھی تو ایک خوف ہوتا ہے نا, اس خوف پر کیسے قابو پایا جائے؟ تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آپ کی اسٹوڈنٹ ہی کوئی لگتی ہیں, اور یہاں آپ یہ ہمارے اتنا جامعہ ان کی سوچ ہے. ماشاءاللہ دس از اے فیسنیٹنگ کوسچن, اور ہیرا کے پہلے بھی جو سوال تھے ماشاءاللہ اٹ ریفلیکٹس, ہمیں اتنی امید ہوتی ہے اس بات سے کہ اگر ہماری نوجوان نسل اس طرح کے سوال کر پہلے بھی اس طرح کے بہت انٹینس تو یہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے اس قوم میں کہ ایسے بچے موجود ہیں. دیکھیے انہوں نے سوال بڑا خوبصورت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ سے کہا کرتے تھے قل لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم کہو لا الہ الا اللہ, توحید کا اقرار کرو, فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اتنی بڑی بشارت ان کو تھی, لیکن وہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ پاتے تھے, اٹک جاتے تھے, رک جاتے تھے. کیوں؟ بات بالکل ٹھیک ہے وہ جو ہیرا نے کہی ہے, ان کو اس کا مطلب معلوم تھا. اس کا مطلب یہ تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا پھر اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ جیسے ہی آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں آپ کو ہر بت توڑنا پڑتا ہے جو آپ کے آس پاس پھیلے ہوتا ہے. اور یہ خوف انسان کا کہ میں اپنے چاہے پتھر اور لکڑی کے بت ہوں, چاہے اپنا کیریئر ہے, اپنا کاروبار ہے, اپنا حرام رزق ہے, اپنی جو میں نے خاندان کو, اپنی گدی کو, اپنے روپے پیسے, خاندان نسب کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے, یہ سارے بت مجھے توڑ کر رنگ و نسل سے نکل کر توحید کے, اللہ کے رسول کے ایک راستے پر آنا پڑے گا. یہ مشکل کام ہوتا ہے بہت, اور یہ سوائے اللہ کی توفیق کے پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری موجودگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ابو جہل اور ابو لہب تھے جو ان کی موجودگی میں مسلمان نہیں ہوئے, اس کے باوجود کہ خود حضور ان کو دعوت دیتے تھے. اس کے لیے خاص اللہ کا فضل چاہیے, کیونکہ اللہ کا فضل اگر نہ ہو تو انسان پھر اس ہدایت سچائی کو جاننے کے باوجود اس کی طرف قدم نہیں اٹھاتا, کفار کو ریزسٹ کرتا ہے. کفار کو اچھی طرح معلوم تھا. خاص ہم مسلمانوں کا یہی پرابلم, ہمارا آج کل یہی المیہ ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چھوڑنا نہیں چاہتے, ہم اپنے خداؤں کو توڑنا نہیں چاہتے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ہم نام سے توحید کے نبات کرتے ہیں, لیکن توحید کے اثرات ہمارے وجود پہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے حوث چھپ چھپ کے جس نے ہمارے سینوں میں تصویریں بنائی ہوئی ہیں, خوف کی وجہ سے. دوبارہ وہی بات ہے, دیکھیے قرآن میں ہم حیران ہوتے ہیں, اور اقبال نے جس طرح اس کو کوٹ کیا ہے, اتنا خوف کا ذکر کیا گیا ہے اتنی جگہوں پہ. ایک جگہ کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. پھر اقبال آگے شعر کہتے ہیں کہ اے ملت جو غم کے قید خانے میں گرفتار ہے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے لا تحزن, اس سے سبق سیکھو.
لا تحزن یہ وہ جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں موجود ہے کہ جب حضور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں جا کے، وہ ایک غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکڑی نے جالا لگا دیا ہے، کبوتری نے انڈے دے دیے، کفار دروازے تک پہنچ گئے، اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق سے حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ جو پیغام حضرت ابوبکر صدیق کو دیا گیا، اس سے ہوپلیس سچویشن تو نہیں ہو سکتی کائنات میں. اب ہماری اللہ کے فضل سے پاکستانیوں کی وہ حالت تو نہیں ہے یار، وی آر نیوکلیئر پاور، اور بلیو کرنے والے کے لیے اس سے زیادہ ہوپ فل سچویشن کوئی نہیں، کیونکہ اللہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب بلیو کرنے والے کے لیے تو ہے کہ وہ. اور دس از ایگزیکٹلی واٹ اقبال سیڈ کہ اس حضور کے جملے نے، اس حضور کی بیان مبارک نے کیا اس سبق نے صدیق کو سچا بنا دیا، وہ مضبوط ہو گئے، محکم ہو گئے، اور اس نے ان کو سرمست بنا دیا. یعنی وہ عشق میں، مستی میں آ گئے کہ اب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب کون ہمیں کرنے والا ہے. اور اس امت سے، ملت سے اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور کے اس بیان سے سبق حاصل کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، کبھی مت مایوس ہونا، کبھی خوف میں مبتلا مت ہونا، دکھ میں مت مبتلا ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے یار. جس کے ساتھ اللہ ہو، ملائکہ ہو، نبی ہو، جس کے ساتھ مومنین کی جماعت ہو، تو ظاہری حالات کی مشکلات اور پریشانی سے ظاہری طور پر کتنے بھی ہوپلیس سچویشن کیوں نہ ہو جائے یار، اللہ کے فضل سے پاکستان کو کبھی اتنی ہوپلیس سچویشن تو کبھی نہیں ہوئی جتنی اس وقت حضور اور ابوبکر صدیق کے ساتھ تھی. ایک غار کے اندر ہیں، ٹریپ ہو گئے، کفار دروازے تک پہنچ گئے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس وقت فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس نے صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنا دیا. تو یہ جو میسج ہے کہ اگر کسی قوم نے اپنی پالیسیز، اپنی اسٹریٹجیز، اپنی ملٹری اسٹریٹجی، اپنی اکنامک پالیسیز فیئر پہ، خوف پہ بنیاد رکھ کے کی، وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی. ہماری ساری پرابلم یہی ہے کہ ایک غلام اور آزاد کا فرق علی یہی ہے کہ غلام کو آپ پنجرے سے نکال کر کھلے میدان میں بھی چھوڑ دیں، وہ ڈر کے مارے زندگی گزارتا ہے. his life is spent in fear، وہ ہر وقت اس خوف میں ہوتا ہے. we are from that later category نا، ہم وہ غلام ہیں جن کو پنجروں سے نکال بھی دیا ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی آزاد نہیں ہو سکے. ہمارے ذہن فکریں غلام ہیں، اور غلام بھی خدا کے غلام نہیں ہیں. ہم لوگ کفر اور طاغوت کے غلام بنا دیے گئے ہماری قوم کو. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی سے تم نکلے تو تباہ ہو جاؤ گے، جمہوریت تمہاری زندگی کا واحد راستہ ہے، تم سود اور ربا کے اکنامک سسٹم سے نکلے تو تم بھوکے مار دیے جاؤ گے. ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے نا. تم گلوبل زائنسٹ کنٹرول، لوگ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے، کچھ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے. آپ لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے بات کرو، پاکستان کی عزت اور آبرو کو دفاع کرنے کے لیے ہمیں یہ پالیسیز بنانی ہے، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے امریکہ مانے گا نہیں، امریکہ راضی نہیں ہوگا، امریکہ ہمیں تباہ کر دے گا. اللہ کی پناہ، ان کا خدا امریکہ ہے، اللہ نہیں ہے. ان کا کلمہ انہوں نے یہ بنا دیا کہ کوئی خدا نہیں سوائے امریکہ کے، نعوذ باللہ. صحیح بات ہے. کیونکہ جب یہ بات توحید مضبوط ہوتی ہے انسان کے وجود میں، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان، کیونکہ ہمارے بڑوں نے تو نہ رومن اور پرشین امپائرز کی پرواہ نہیں کی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اس وقت. 2 سپر پاور سے ٹکرایا جا کے، پھر چائنا تیسری تھی جس سے ٹکرایا جا کے، جو پراسرار لوگ تھے. یہ غازی تیرے پراسرار بندے تھے جنہیں اللہ نے بخشا تھا ذوق خدائی. تو خدائی ذوق جب پیدا ہوتا ہے، آگے اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر خدا پر یقین ہے تو غم سے آزاد ہو جاؤ، تمہارے نفع اور نقصان سے آزاد ہو جاؤ. اگر خدا پہ تمہیں یقین ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کا عذاب ہے کسی قوم پر کہ وہ اس کو خوف اور دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے. جب اللہ کسی قوم کو خوف اور دکھ میں مبتلا کرتا ہے، مایوسی میں مبتلا کرتا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اور جب اللہ کسی قوم ہوپلیس سچویشن ہو، اگر اس میں کوئی شیر مرد کھڑا ہو کے کہے اللہ اکبر وی کین مینج دس، کوئی آسمان نہیں گر گیا یار، تو پوری قوم اس کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے. غزوہ حنین کے موقع پر جب پوری مسلمان فوج بکھر گئی اور کفار نے چاروں طرف سے سرپرائز ایمبوش کیا مسلمان آرمی پہ، اس وقت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٹینڈ لیے ہوئے، آخر میں جھنڈا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور کوئی مسلمانوں میری طرف آؤ. اس حنین کے کرائسس میں بڑے بڑے صحابہ بکھر گئے. اس اچانک ایمبوش جو ہوا ہے، حضور واز اسٹینڈنگ اینڈ ایوریبڈی فلاکڈ اراؤنڈ ہم، اور پوری امت، جمعیت مسلمان ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کر سکے. اگین ساری زندگی میں حیات طیبہ میں آپ کو لاکھوں مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک آدمی، لاسٹ مین اسٹینڈنگ، بیکمز دا لیڈر. وہی کہہ رہے کہ few individual change the course of history. You see, my father was an army officer. میں ان سے بیٹل ایکسپیرینسز پوچھتا تھا میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے. And he says کہ پوری بیٹل فیلڈ میں بھی 2 4 5 آفیسرز ہوتے ہیں جو میڈ بریو ہوتے ہیں، جنونی دیوانے، اور لٹرلی پورے بریگیڈ کو، پورے یونٹ کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. ان کے حوصلے کو دیکھ کے دوسروں کو حوصلہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ جنونی لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، بہت تھوڑے، کیونکہ جب کہا گیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو لوگ تو فتح کے بعد فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہیں. صحیح بات. اس سے پہلے تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب لے کر آتے ہیں، جنونی دیوانے. انقلاب ہمیشہ تھوڑے لوگ ہی لے کے آتے ہیں، اور یہ انقلاب بھی تھوڑے لوگ ہی لے کے آئیں گے، چاہے وہ اس وقت تعداد میں کم ہے
اور لیکن انشاءاللہ یہ تعداد بڑھے گی.